میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ بہت سی کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ مختلف علماء، بزرگ، اولیاء کرام، اولیاء اللہ کے بارے میں ان کے مختلف شہادت اور ان کی ولادت کے دنوں میں مختلف ایام مناتے ہیں، دنیا تک پہنچاتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، آپ نے کیوں اس طرح کی روش اختیار نہیں کی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدہ کی شہادت کے ایام میں آپ روز ایک نشست رکھتے اور جناب سیدہ کا گفتگو کرتے، ان کی اہمیت بیان کرتے، تسلسل سے ان کا تذکرہ کرتے، مگر آپ خاموش نہیں رہتے۔ آپ جذباتی ہو جاتی ہیں۔ میں نے تو خالی آپ سے ایام فاطمیہ کی تاریخ پوچھی ہے۔ جی، میں نے آپ کو اب تک پہنچایا کہ یہ ایام فاطمیہ کی تاریخ اس قدر اتنی ہی پرانی ہے جتنی محبت رسول پرانی ہے۔ تو اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں نا تو اجر رسالت کا تقاضا یہ، جس رسول نے کچھ نہیں مانگا اس نے کہا قل لا اسألکم علیہ الاجر الا مودۃ فی القربى۔ اگر محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے اویس ربانی صاحب اظہار نہیں ہوگا، ان کی محبوب ترین ہستیوں سے محبت کرنی پڑے گی۔ ہم تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے، آپ کو برا لگے یا اچھا لگے، کیوں لگتا ہے آپ کو برا؟ اگر مولوی آج کل مثلا باہر نکل آئے یا توہین رسالت کا کے نام سے پرچار کرتے رہے، یہ کہتے رہے کہ ہم توہین رسالت کے خلاف ہیں، یہ کہنے سے نہیں ہو جاتا، بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، بلکہ آپ کے سامنے ان کے اذہان کو کھولتی چلوں اور مکمل بہترین اتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ کہ جو توہین رسول اور توہین رسالت آپ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ توہین رسالت کوئی غیر مذہب بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو آج چلیں اسی پہ احتجاج کریں، کیوں نہیں کریں؟ کام کیجیے، پھر صرف شادیاں کیجیے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے جو چار شادیاں کرتے ہیں وہ صرف مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 1 گھنٹے کا انہیں خطبہ دیا، گھر جاتے ہیں، اپنے گھر کے تمام تر بکھیروں کو نمٹاتے ہیں اور پھر گھر سے واپس مسجد میں جانے کے بعد صرف شادیوں کے فضائل پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ سوال میرے ان لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جو ان کے جوابات جاننا چاہتے ہیں، آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ مجھے برا نہیں لگتا، لیکن میں ایک ڈسکلیمر ضرور دینا چاہوں گی کہ جو بھی مدعے، جو بھی بات، جو بھی تحقیقات ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، وہ میں آپ کے ناظرین، سامعین، مستمعین، حاضرین کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ وہ میرا اپنا موقف نہیں ہوتا۔ میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں، میرا کام ہے تحقیق کرنا، تو جو کچھ میں اپنی تحقیق میں، میرا جو منہج ہے، جو کچھ میری جستجو رہتی ہے، جس دائرے کار میں تحقیق کرتی ہوں، جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ میرا پرسنل موقف نہیں ہوتا۔ میں ایک خاص مکتب فکر کی آپ کی جانب لے کر آئی ہوں، ان کی تعلیمات کو فروغ دینا چاہتی ہوں، تو جو کچھ میرے پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں وہ اسی سے ریلیونٹ ہوتے ہیں اور وہ میرے اپنے ذاتی پوائنٹ آف ویوز نہیں ہوتے۔ جو کچھ آپ کو ملتا ہے وہ تو محرم میں ملتا ہے، بہت بھاری معاوضہ ملتا ہوگا۔ اب تو سنا ہے کہ ایام فاطمیہ کے نام سے بھی ایام عزا آ گئے ہیں، اس میں بھی آپ ظاہر بہرحال ایک معاوضے کی صورت تو بنتی ہوگی۔ یہ ہے کیا ویسے؟ بہت سے ہمارے دوست آپ کے ناقدین یعنی اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، آج کے زمانے کی ایک نئی بدعت ہے، گزشتہ ایام کی طرح اس کو بھی ایک بدعت ہی تصور کرنا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ درست فرما رہے ہیں، آج سے 10-12 سال قبل ایام فاطمیہ کا تصور بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ ایران اور عراق میں بھی یہ روایات نہیں تھیں، چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، ان ایام کو منایا نہیں جاتا تھا۔ لیکن ایام فاطمیہ نام مختلف ہے، وہاں پر ہستی حسین کی ہستی تھی، یہاں پر عزائے جناب فاطمہ کے عنوان سے منائی جا رہی ہے۔ وہاں پر ذات مختلف تھی، یہاں ذات مختلف تھی، وہاں پر معرکہ مختلف تھا، یہاں معرکہ مختلف ہے، لیکن مقصد ایک ہی ہے۔ اگر ہم شیعہ حضرات، ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، اگر ہم شیعہ حضرات حسین کے غم، ان کے قتل، ان پر ہونے والے بہیمانہ تشدد کو اس طرح سے منظر عام پر نہیں لاتے جیسے ہم لا رہے ہیں، تو خدا کی قسم دنیا ان کے قتل کو بھی ایک بخار اور بیماری کا بہانہ بنا کے فراموش کر دیتی۔ اسی مقصد کو لے کر ہم ایام فاطمیہ کو آغاز کر چکے ہیں اور ایام فاطمیہ کے عنوان سے ایام عزا منا رہے ہیں۔ کیوں منا رہے ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے، کس لیے منا رہے ہیں؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ تم آواز کو بلند کرو، آواز کو اٹھاؤ، اپنے لہجے کو بلند کرو، لیکن اگر وہ ایک مظلوم کے لیے ہو۔ اویس ربانی صاحب، جو تاریخ ہے وہ بایاس نہیں ہوتی، تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی، تاریخ کے اوراق صاف واضح ہوتے ہیں، تاریخ وہی کہتی ہے جو یہ دیکھا کرتی ہے، لیکن ہاں ہمیں تعصب کی پٹی کو آنکھوں سے ہٹانا ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ بہت سی کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ مختلف علماء، بزرگ، اولیاء کرام، اولیاء اللہ کے بارے میں ان کے مختلف شہادت اور ان کی ولادت کے دنوں میں مختلف ایام مناتے ہیں، دنیا تک پہنچاتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، آپ نے کیوں اس طرح کی روش اختیار نہیں کی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدہ کے شہادت کے ایام میں آپ روز ایک نشست رکھتے اور جناب سیدہ کا گفتگو کرتے، ان کی اہمیت بیان کرتے، تسلسل سے ان کا تذکرہ کرتے، مگر آپ خاموش نظر آ رہے ہیں۔ بلکہ میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے تمام تر اہل تسنن
خواہران اور برادران سے ایک بہت محبت سے سوال کرنا چاہوں گی. میں آپ سے محبت رکھتی ہوں اور محبت سے سوال کرنا چاہوں گی. آپ تو ہم سب سے زیادہ رسول عالمین سرور کائنات سے محبت رکھنے والے ہیں. آپ ان کی نالین کو سر کا تاج بناتے ہیں. آپ ان کے شانوں پر پڑی ہوئی کالی کملی کو کعبے سے زیادہ معزز جانتے ہیں. آپ ان کی گیسو پر جان قربان کرنے والے ہیں. آپ ان کی محبت کے دم بھرتے ہیں. آپ اپنی خوشی غمی سے زیادہ رسول کی ولادت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ صحابہ سے محبت رکھتے ہیں رسول کی نسبت سے. آپ اہل بیت کو چاہتے ہیں رسول کی نسبت سے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ خاتون، وہ جس کے بارے میں رسول کہیں بدعت و منی، میرا ٹکڑا نہیں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ میرا اپنا ٹکڑا ہے، جس کے بارے میں رسول یہ کہیں کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، شریک کار رسالت ہے. اگر آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اگر آج رسول زندہ ہوتے اور ان کی 18 برس کی بچی یہ کہتے ہوئی دنیا سے گزر جاتی کہ بابا صبت علیہ مصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیالین، بابا یہ جو مصیبتیں مجھ پر پڑ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ دن پر پڑتی تو وہ سیاہ رات پہ تبدیل ہو جاتے. آپ قتل بھول جائیں، آپ فدق بھول جائیں، آپ ہر شے بھول جائیں. میں سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اگر آپ تعقل کر سکتے ہیں، تفکر کر سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں، سب کچھ چھوڑیے، بس دیکھیے جناب سیدہ کی ابن ابی الحدید معتدلی نے لکھا، اور مختلف سنی شیعہ مصادر میں ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ جناب سیدہ دنیا سے جاتے جاتے علی سے وصیت کر کے جا رہی ہیں. کیا علی میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، یا علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے. یقیناً آپ سوال کریں گے ہاں وہ شاید حجاب کی وجہ سے، کچھ حجاب کے ظاہراً ایسا ہی ہے، یقیناً کہ تو پھر جناب سلمان فارسی کیوں شامل ہیں؟ کیا وہ محرم میں شامل ہیں؟ جناب ابو ذر کیوں شامل ہیں؟ جو لوگ شامل ہیں وہ کیوں شامل ہیں؟ حقیقتاً مسئلہ محرم یا نامحرم کا نہیں ہے، مسئلہ ناراضگی کا ہے. کوئی تو ہے، چلے چھوڑیے، میں اپنی جانب سے آپ کو لقمہ نہیں دیتی، الفاظ نہیں دیتی. آپ جائیے معلوم کیجیے، اگر آج آپ کی زوجہ، کوئی شخص، گھر کا کوئی فرد کی کہتے ہوئے دنیا سے چلا جانا کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو، حقیقتاً وہ کسی سے ناراض ہے، وہ ناراضگی کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے. میں آج آپ سے کہتی ہوں، آپ کسی اور کو نہ دیکھیے، آپ تشیع کو نہ دیکھیے، آپ اس عنوان سے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رسول کی ایسی دختر ہیں کہ جن کے دروازے کو کھول کر اور بند کر کے رسول مبین نماز ادا کیا کرتے تھے. ایسی دختر. بہتر. میں آپ جذباتی ہو جاتی ہے. میں نے تو خالی آپ سے ایام فاطمیہ کی تاریخ پوچھی ہے. جی میں نے آپ کو اب تک پہنچایا کہ یہ ایام فاطمیہ کی تاریخ اس قدر اتنی ہی پرانی ہے جتنی محبت رسول پرانی ہے. تو اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں نا تو اجر رسالت کا تقاضا یہ، جس رسول نے کچھ نہیں مانگا، اس نے کہا قل لا اسألکم علیہ الاجر الا مودۃ فی القربى. اگر محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے اویس ربانی صاحب اظہار نہیں ہوگا، ان کی محبوب ترین ہستیوں سے محبت کرنی پڑے گی. ہم تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے، آپ کو برا لگے یا اچھا لگے. کیوں لگتا ہے آپ کو برا؟ یعنی اللہ کے رسول سے محبت کرنا آپ کو برا لگتا ہے؟ ہمیں برا نہیں، اصل میں عملی محبت نہیں ہے. عملی محبت کا حقیقی جو مظاہرہ کر رہے ہیں، جو اظہار کر رہے ہیں، وہ تشیع ہیں. ہمیں کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں شوق ہے غم منانے کا. آپ جانتے ہیں ہم ان ایام میں اپنی شادیاں، اپنی برتھ ڈیز، اپنی خوشیوں کو ملتوی کر لیتے ہیں. کون چاہتا ہے، کون چاہتا ہے ہر وقت روتے رہنا؟ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہر وقت سوگ کے عالم میں رہنا. میں نے آج کالے لباس زیب تن کر کے رکھا ہے. کیوں کر کے رکھا ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں؟ آپ سب کی بات نہیں کر رہا، مگر خطبہ ذاکرین کو تو پیسے ملتے ہیں، کام چل رہا ہے نا ان کا. جی اللہ بہت عنایت کرتا ہے، آج یہاں بھی دے گا اور اللہ کے رسول کو اجر رسالت عطا کرنے پہ روز قیامت بھی دے گا، اور ہمیں اس پر فخر ہے. چلیں اس کو میں آپ کو معذرت، اگر میرا کام نہیں آپ سے مباحثہ کرنا ہے، میں تو ایک صحافی کے حیثیت سے چند سوال پوچھتا ہوں، زیادہ سے زیادہ ایک سوال پہ تکرار کر لوں گا. ہاں آپ کے جواب عوام سن رہی ہے اور وہ اس پہ رد عمل دے گی. خیر یا اس کے علاوہ اتنی سارے پرجوش جلوس ایام، چلے میں اس کو نگاہ احترام سے دیکھتا ہوں، ہونے چاہیے، آپ کو حق حاصل ہے، مگر ختم نبوت کے معاملے میں اور توہین کے حوالے سے آپ لوگ سر عام نظر نہیں آتے؟ برملا برجستہ ریلیاں نکالتے ہوئے، جلوس نکالتے ہوئے، محافل کا انعقاد کرتے ہوئے. یہ کام صرف ہمارا ہی رہ گیا؟ یعنی ہم نے عشق رسول کے دعوے کرنے اور اسی کے وعدوں کو نبھانا ہے، آپ نے صرف وہی کرنا ہے جو آپ کو فائدہ مند لگتا ہے؟ ای کاش کہ آپ کے سوال کا میرے پاس جواب نہ ہوتا. لیکن ایک بار پھر اپنے مکتب کی ایک چھوٹی سی خادمہ اور طفل کی حیثیت سے میں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں. اہل تسنن علماء کرام نے اس بات کا اظہار برملا کیا ہے کہ جس طرح سے تشیع نے رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور خصوصاً ان کی ختم نبوت، اس عقیدہ ختم نبوت پر اپنے قلم کو اٹھایا، اس انداز سے کوئی نہیں اٹھا سکا. اور حقیقتاً ہمارا امام کے بارے میں اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو عقیدہ ختم نبوت کا اظہار یوم غدیر کے بعد سے شروع ہو گیا تھا. اس روز جب اعلان کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، تو واقعاً ہم اپنی مجالس میں، ہم اپنے تمام تر جہاں پر موجود ہوتے ہیں، تمام تر محافل میں یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی تفسیر ہی ختم نبوت ہے، اور یا ایھا الرسول بلغ کی تفسیر ہی ولایت کا آغاز ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ بھی ہماری طرح امام منصوص
دشمن اللہ کا عقیدہ اپنا لیتے نا تو آج آپ کو ختم نبوت پر دلیلیں دیتے ہوئے نہیں دیکھا جا رہا ہوتا, دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ اعلان کہ ولایت کے سسٹم کا آغاز ہو چکا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ نبی لفظ نکلا ہے نبا سے. نبا کہتے ہیں خبر کو. ختم نبوت اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ آج تک جتنے پیغامات آنے تھے, نبی آنے تھے, رسول آنے تھے, وہ آ چکے ہیں. اب یہ خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ اب تک آنے والی جتنی بھی تعلیمات تھی, پیغامات تھے, اب ختم ہو گئے. اب جو ہمارا عقیدہ امامت ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ آج تک آنے والی جو تعلیمات تھیں وہ مکمل ہو گئی. اب امام کا یہ کام ہے کہ امام اس تعلیم کو امپلیمنٹ کرائے گا. ایسے جیسے میں نے اسکول بنایا, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والا بھی ہو نا تو وہ ایک سیٹ اپ کو جب اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کی تکمیل کے بعد کسی کو پرنسپل بنا کر وہاں پر جاتا ہے تاکہ اس رولز کو امپلیمنٹ ہونے دے. تو ختم نبوت کی سراسل دلیل ولایت کا آغاز ہونا ہے کہ یہاں نبوت ختم ہوئی اور یہاں سے امپلیمنٹیشن آغاز ہوئی. دوسری بات, توہین رسول. توہین رسول کے لیے ریلیاں نکالنے اور ایک دوسرے کا قتل و غارت کرنے میں جتنی آپ اپنا کردار بتائیں نا, ہم پہ نہ آپ کا کیا کردار ہے اس پہ یہ بتائیں. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے عرض کریں. توہین رسالت کا اعلیٰ ترین نمونہ کربلا میں پیش آیا. توہین رسالت کا سب سے اعلیٰ ترین آیا. توہین رسالت توہین رسالت علی کے قتل کے وقت ہوتی ہے. میں بات مکمل کرنا چاہوں گی. توہین رسالت تب ہوئی جب حسن کو جنت البقیع میں دفن نہیں کیا گیا. کون ہے جو اس پر چرچا کرنے والا ہے؟ امام حسن کے شہادت ہم مناتے ہیں, ہم شور کرتے ہیں کہ توہین رسالت ہو رہی ہے, اے مسلمانوں اس پر رو, اس پر گریا کرو. ہم شور کرتے ہیں ایام فاطمیہ میں کہ توہین رسالت ہوئی ہے. رسول کے جگر کے ٹکڑے کو, رسول کے ٹکڑے کو بہجت قلبی جسے کہا گیا, قرۃ عین رسول جسے کہا گیا, شب قدر مصطفیٰ جسے کہا گیا, لیلۃ القدر جسے کہا گیا, اس کی تضحیق کی گئی ہے, اس کی توہین کی گئی ہے. یہ توہین رسالت کا پرچار کرنا ہے, یہ توہین رسالت کو بیان کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا, یہ جو ٹک ٹاکر مولوی آج کل مثلا باہر نکل آئے یا توہین رسالت کا کے نام سے پرچار کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم توہین رسالت کے خلاف ہیں, یہ کہنے سے نہیں ہو جاتا. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, بلکہ آپ کے سامعین کے اذہان کو کھولتی چلوں اور مکمل بہترین اتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ کہ جو توہین رسول اور توہین رسالت آپ کی کتابوں میں موجود ہے وہ توہین رسالت کوئی غیر مذہب بھی نہیں کر سکتا. یہ جو آج چلیں اسی پہ احتجاج کریں نا, کیوں نہیں کرتے احتجاج؟ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو کرتے ہیں احتجاج. میں اگر آپ کی کتب میں ذاکرین توہین کرتے ہیں یہ کہیں نا. اچھا کس طرح سے؟ نہیں میں آپ ہمارے پاس نہیں اور توہین رسالت نہیں, معاذ اللہ اللہ کی توہین ہم نے سنی ہے. اللہ اکبر. نہیں آپ ابھی اگر اپنی فیس بک ہسٹری یا گوگل کو ذرا سا دیکھیں اور سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حال ہی میں آپ ہی کے ایک مولوی جناب طارق مسعود اپنی ایک جانب سے اپنی ہی کتاب میں لکھی گئی ان حضرت کو رسول مبین کی شان کے خلاف, ان کی توہین کے لیے تو ڈھیر روایات مل جاتی ہے جن کو وہ برملا اظہار کرتے ہیں, جن کو وہ ممبر پر بیان کرتے ہیں. لیکن معاف کیجیے گا, ان موصوف کو, ان صاحب کو یزید کی بدفعلیوں, یزید کی بدکرداری کے خلاف کوئی ثبوت صحیح حدیث میں نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معذرت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے, الرحیق المختوم, سیرت اور مغازی میں آنے والی حالیہ کتابوں میں نمبر اول پر آنے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے, میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ توہین کا مسئلہ جب تک ختم نہیں ہوگا, جب تک آپ اپنی کتابوں سے توہین آمیز مواد کو نکال کے ختم نہیں کر دیں گے. میں آپ سے لمحے کی فرصت چاہوں گی اور ایک روایت کی جانب آپ کی نگاہ اور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گی. صحیح بخاری کتاب التعبیر باب اول, رسول مبین الرؤیۃ الصالحہ 1034/2. وہی اب اس میں روایت کیا موجود ہے؟ روایت کا سلسلہ یہ کہ رسول مبین پر جب وحی کا سلسلہ پہلی وحی آئی اور اس کے بعد سلسلہ ذرا موقف ہو گیا, ذرا توقف آ گیا, ذرا تاخیر کا شکار ہوا. تو اب یہاں پر سنیے گا, وہ بیان کرتے ہیں وحی بند ہو گئی جس سے رسول مبین اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے اور وہاں سے لڑکنے کی کوشش کی, حتیٰ کہ جناب جبریل آئے اور آپ کو تھاما اور تھام کے کہا یا رسول اللہ آپ تو رسول برحق ہیں. یعنی اب آپ کی کتابوں کے مطابق جبریل رسول مبین کو بتائیں گے کہ آپ رسول برحق ہیں. پھر فرمایا اور جب اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا. اچھا, اب پھر جب آپ پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی یا یہ سلسلہ دیر تک یا تاخیر کے بعد کا شکار ہو جاتا تو پھر آپ ایسا ہی کام انجام دیتے, یعنی اپنی جان کو خود ہلاکت میں ڈالتے. اور لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبریل پھر نمودار ہوتے اور نمودار ہو کے وہ آپ کو بتاتے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں, جبکہ یہ نص قرآنی کے خلاف ہے. خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. میں بحث نہیں کر رہا, میں تو صحافی, میں نے سوال پوچھنا ہے, مگر یہ بات ہم کہیں تو سمجھ میں آتا ہے. وہ جو خود ماتم کر رہے ہوں, وہ جو خود جان سوزی کر رہے ہوں, خود کو ہلاک کر رہے ہوں, وہ یہ مقدمہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟
دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کی ماتم پر اعتراض ہی ٹھیک نہیں ہے. میں آپ سے بس اتنا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آج ایام فاطمیہ کے دوران اس دور میں رسول خدا زندہ ہوتے تو ان کا کیا کام تھا؟ ہمارے نزدیک ہمارا حیات ہے، ٹھیک ہے، حیات اگر ہوتے تو ہم کو سلام بھیجتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں. امیر حمزہ کی شہادت پر کہ جب اتنا بڑا مارکا پیش آیا، شہادت تو مومن کی میراث ہے نا، اس پر رسول مبین کالے لباس کو زیب تن کر کے خواتین کے ساتھ نکل کے گریہ ازاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو خود سوزی ہے وہ تو نہیں ہے نا جو آپ کر رہے ہیں خود سوچ. میں اس پہ نہیں جا رہا. چلے میں سمجھتا ہوں آپ اویس قرنی کے بارے میں کیا کہیں گے پھر؟ جناب آپ کو خود نام اویس ہے نا، تو اگر آپ نے کچھ مال، آپ کی والدہ کو یہ نام بہت پسند آیا ہوگا، کیا مجھے ایک صفت بتائیں ان کی. جناب اویس قرنی اتنا الحمدللہ آپ خود ڈاکٹر ہیں، خود آپ بہت سے علماء کرام سے سوال کرتے ہیں، اویس قرنی کا کون سا ایسا معجزہ، کون سا ایسا کام، کون سی کرامت رسول مبین کو پسند آئی، آپ کی والدہ کو پسند آئی کہ آپ کا نام اویس رکھ دیا؟ سب سے پہلے تو ان کی والدہ سے محبت اور بے انتہا محبت جی، اور والدہ کی اطاعت جو ان کے درجات کو بلند کرتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا کیا کام کیا انہوں نے عشق رسول میں؟ ایک کام کو ایک دفعہ نہیں کیا بلکہ ان کی زندگی عشق سے سرشار ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس دن سے لے کر جس دن سے انہوں نے بلال حبشی کی اذان سنی ہے یمن میں رہتے ہوئے اور صفین میں ان کی شہادت تک پوری زندگی عشق رسول. ماشاء اللہ، آپ کو تو بہت کچھ معلوم ہے. تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ رسول کی محبت میں انہوں نے جب معلوم ہوا کہ احد میں ان کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا تو انہوں نے ایک توڑا، پھر دوسرا توڑا، شاید یہ پھر کہا کہ ایسا نہ ہو اوپر کا ٹوٹا ہو، پھر اس طرح کر کے اپنی 32 دانت توڑ دیے. اب یہاں پر قول، رسول کا قول، فعل اور تقریر کیا کہتی ہے؟ رسول نے بجائے اس کے کہ روکتے اور کہتے ہیں ویسے کرنی، آج سے تم میرے صحابی نہیں ہو، تم اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہو، بجائے یہ کرنے کے کام تو الٹا ہو رہا ہے. رسول مبین حضرت علی کو، حضرت ابوبکر کو، عمر کو بھیج رہے ہیں تائید کے لیے، کہہ رہے ہیں جا کے اس سے حال و احوال پوچھ کراؤ. بلکہ ٹھیک ہے اگر جا رہے تو حال و احوال کے بعد ذرا تنبیہ بھی کروا دیتے. آپ تاریخ میں اپنے علماء سے، مفتی سے نکال کے دکھائیے کہ کہیں ایک جگہ انہوں نے اس بات کو رد کیا ہو اور ڈانٹا ہو. ایک مرتبہ ڈانٹ دیتے. اپنے کیا ہم نے اصحاب کو ڈانٹتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کہیں نہیں ملتا. بلکہ محبت سے رسول مبین نے تائید کی، ان کے حال و احوال جاننے کے لیے رسول مبین نے حضرت علی، حضرت ابوبکر، عثمان کو بھیجا، حضرت عمر کو بھیجا.